ہائی ٹیک نیوز کے دینی پروگرامز کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ٹاپ سلیکشن کمپیوٹر سیلز اینڈ سروسز کے ڈائریکٹر سید راشد علی نے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت، آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز، ڈیل، ایچ پی، لینووو، لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے۔ اگر آپ اپنے گھر، دکان، سوسائٹی، اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی بیسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ ڈائریکٹر سید راشد علی، فون 9849715954۔ ٹاپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے سچائی اور امانت داری۔ اسلامی اخلاق میں صداقت و امانت دو ایسے جامع اوصاف ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسانی اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے۔ سچائی اور امانت داری کی صفت سے خالی انسان ناتمام اور ادھورا شمار ہوتا ہے۔ سچ بولنے سے معاشرے میں عزت ملتی ہے، لوگوں کا اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ سچ کی بدولت انسان راحت و اطمینان کی زندگی جیتا ہے۔ سچائی کو اختیار کرنے سے چہرہ پر رونق رہتا ہے۔ سچ انسان کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ سچائی کو آدمی مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے تو رفتہ رفتہ مقام صدیقیت حاصل کر لیتا ہے، جبکہ کذب اور دروغ گوئی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے انسان کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، جھوٹا شخص لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے قلبی سکون اور اطمینان سے انسان محروم رہتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس سے کوسوں دور رہتے ہیں اور شیطان اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور جھوٹ بولنے کی عادت پختہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں اس کو کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑ لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بے شک نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا ارادہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے،
اور نافرمانی دوزخ میں لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بہرحال جھوٹ ایک گناہ نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اسی لیے اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا دوسرا اہم وصف امانت داری ہے، جس کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع انداز میں فرمایا کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ عام طور سے لوگ امانت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص نے کچھ پیسے یا اپنی کوئی چیز ہمارے پاس لا کر رکھ دی اور ہم نے اس کو حفاظت سے رکھ دیا، اس کو خود استعمال نہیں کیا، کوئی خیانت اس میں نہیں کی، جوں کہ توں واپس کر دی تو حق امانت ادا ہو گیا۔ بلا شبہ امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس کے معنی اور مفہوم میں وسعت ہے، اس کے اندر بڑی کشادگی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے دائرے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو امانت کے اندر داخل ہے وہ ہماری زندگی ہے جو ہمیں ملی ہے۔ اسی طرح ہمارا پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں۔ یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، یہ کان جس سے سننے کا کام لیتے ہیں، یہ ناک جس سے سونگھتے ہیں، یہ ہاتھ جن کو مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ پیر جس سے چلنے کا کام لیا جاتا ہے، یہ سب امانت ہیں جو اللہ جل شانہ نے بلا کسی محنت و مشقت کے صرف اپنے فضل و کرم سے عطا کیے ہیں۔ دینی و دنیاوی نفع کی خاطر انہیں استعمال کرنا اور ان قوتوں سے فائدہ اٹھانا یہ امانت ہے، اور ان اعضاء کو ایسے مواقع پر استعمال کرنا جس سے اللہ کی نافرمانی لازم آئے، یہ خیانت ہوگی۔ اسی طرح زندگی کے یہ لمحات جو گزر رہے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان لمحات کو ایسے کام میں لگانا جو دنیا و آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہو، یہ امانت داری ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور ناراض کرنے والے کاموں میں زندگی گزارنا یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ امانت و دیانت کا تعلق صرف کسی چیز سے یا پیسوں سے نہیں، بلکہ امانت میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو اور جس کی حفاظت اور مالک کی طرف ادائیگی انسان پر لازم ہو۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ عالم کے پاس علم امانت ہے، کسی مسجد اور مدرسے کے متولی اور محتمم کے پاس مسجد اور مدرسہ امانت ہے، حاکم اور فرما رواں کے پاس اقتدار امانت ہے، صاحب ثروت اور مالدار لوگوں کے پاس دولت امانت ہے، مکتب اور مدرسے کے معلم استاد کے پاس شاگرد امانت ہیں، باپ کے پاس اولاد امانت ہے، بیوی کے پاس عزت و آبرو امانت ہے، ہر انسان کے پاس اس کی جان اور اس کے اعضاء امانت ہیں،
ہماری زندگی اور اس کا ایک ایک لمحہ امانت ہے۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں یہ دونوں صفت نمایاں طور پر تھیں۔ بچپن سے ہی آپ صداقت و امانت کے پیکر تھے۔ نبوت سے پہلے بھی پورے مکے میں آپ امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے، یعنی آپ سچے تھے، آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا تھا۔ امانت دار تھے، جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے ان کو پورا بھروسہ تھا کہ آپ اس امانت کا حق ادا کریں گے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر صورتحال یہ تھی کہ کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اس حالت میں اللہ کے حکم سے آپ کو رات کے وقت اپنے شہر مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا۔ ایسے حساس اور نازک ماحول میں جبکہ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، آپ کو یہ فکر تھی کہ میرے پاس جو لوگوں کی امانتیں رکھی ہیں ان کو اگر پہنچاؤں گا تو راز کھل جائے گا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد کی امانت اس کے مالک تک پہنچانے کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ اپنا امین اور معتمد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا اور پابند کیا کہ وہ تمام امانتیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد ہی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ وہ امانتیں صرف مسلمانوں کی ہی نہیں تھیں بلکہ کافروں کی بھی تھیں، جو آپ کے خون کے پیاسے اور آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہے تھے۔ ان کی امانتوں کو بھی ان تک واپس پہنچانے کا آپ نے انتظام فرمایا۔ امانت داری اور سچائی کے معاملے میں یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور تابناک سیرت اور آپ کی زندگی۔ آج مسلم معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جھوٹ، خیانت، مکر و فریب اور دھوکہ جیسی خبیث اور رذیل عادتوں کی قباحت اور برائی ذہنوں سے نکلتی جا رہی ہے، اور ان چیزوں کو ہنر، عقل مندی اور ہوشیاری کا نام دیا جانے لگا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ معصیت اور گناہ کی برائی اور قباحت ہی دل سے نکل جائے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات نہ صرف مسلمان کے لیے بلکہ ہر فرد بشر کے لیے ایک کھلی کتاب ہے۔ جن قوموں اور جن خطے کے لوگوں نے اسلامی عادات اور اخلاق کو اپنایا اور ان کو عملی زندگی کا حصہ بنایا، وہ مہذب اور ترقی یافتہ کہلانے لگے، اور مسلمانوں نے اپنے دین فطرت کی پاکیزہ تعلیمات سے روگردانی کی، وہ پسماندگی اور پست حالی کا شکار ہو گئے۔ اگر واقعی ہم اسلام کے سچے نام لیوا ہیں اور ایک اچھے مہذب انسان کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بھولے اور چھوڑے ہوئے سبق کو پھر سے دہرانا ہوگا اور اسلامی تعلیمات اور ہدایات کو اختیار کرنا ہوگا، جن پر عمل کر کے یقیناً ہمیں دنیا و آخرت کی فلاح اور بہبودی حاصل ہوگی اور معاشرے میں بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جائیں گے۔ سچائی کو دل کا اطمینان، نجات کا ذریعہ، حصول جنت کا سبب، خدا کی خوشنودی و رضا کا باعث اور مال میں خیر و برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو جن خطوط پر چلنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک صدق بھی ہے۔ صدق اور سچائی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام، بالخصوص خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ، اولیاء اور صلحاء اور ہر منصف مزاج سلیم الفطرت شخص کا درجہ بدرجہ مشترکہ وصف ہے۔ اپنی اہمیت کے حوالے سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، مسلم ہو یا غیر مسلم، نیک ہو یا بد، حاکم ہو یا رعایا، افسر ہو یا ملازم، قائد ہو یا کارکن، استاد ہو یا شاگرد، پیر ہو یا مرید، امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، والدین ہوں یا اولاد، غرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انسانی معاشرے کا امن و سکون، راحت و چین اور اس کی تعمیر و ترقی کی بنیاد سچائی پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس کو اپنانے کی بہت تاکید آئی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں اس کی فضیلت اور ضرورت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن کریم کے متعدد مقامات پر صدق و سچائی، سچ بولنے والے مرد و عورت کی فضیلت، صادقین کا مصداق، آخرت میں صادقین کے انعام و اکرام، ان کے مقام و مرتبہ، مخلوق میں مقبولیت اور سب سے بڑھ کر خالق کے یہاں ان کی محبوبیت کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ صرف بات کی سچائی میں منحصر نہیں بلکہ بات کے ساتھ ساتھ فعل اور اعتقاد میں بھی سچائی کو شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں صادقین کی معیت میں رہنے کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صدق ایسا عمل ہے جو نیکی کی راہ پر چلاتا ہے، اور نیکی والا راستہ سیدھا جنت جاتا ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق بن جاتا ہے، اور جھوٹ ایسا عمل ہے جو برائی کی راہ پر چلاتا ہے، اور برائی والا راستہ سیدھا جہنم جاتا ہے، اور بے شک جب کوئی آدمی جھوٹ کی عادت ڈال لیتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ جب بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت ادا کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو غیر محرم سے بچاؤ، اور ظلم سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ کو فضل و کمال اور عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا؟ انہوں نے جواب دیا کہ قول و قرار میں صدق و سچائی، امانت داری
اور فضول اور لایانی اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 4 عادتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو دنیا کی پریشانیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ 4 عادتیں یہ ہیں: امانت داری، سچائی، حسن اخلاق اور حلال روزی۔ قرآن و سنت میں صادق، صدوق اور صدیق کے الفاظ موجود ہیں۔ ان کے معنی اور مفہوم میں فرق ہے۔ وہ اس طرح کہ سچے آدمی کو صادق، جبکہ بہت سچے کو صدوق، بہت ہی زیادہ سچے کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں تو جھوٹ بولنے کو منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولنے کو عام معمول کی بات سمجھنے لگتے ہیں۔ اسٹیج ڈراموں، میلوں، ٹھیلوں اور مختلف تقریبات میں جھوٹ کو ضروری تصور کر لیا گیا ہے، حالانکہ آپ نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے تو اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ مذکورہ بالا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ خود اندازہ لگائیں کہ بھلا ہمارے دین اور ہماری شریعت میں جھوٹ بولنے کی کیا کچھ گنجائش بھی نکلتی ہے؟ جھوٹ کو ایک رسم کے طور پر منانا سوائے جہالت اور نادانی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔